کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید، میں ہوں جواد ہمدانی۔ اپنے حال کو سمجھنے کے لیے اپنے ماضی کا ادراک ضروری ہے، اور ماضی میں کی جانے والی غلطیوں کو جب تک سمجھا نہیں جائے گا اس وقت ہم اپنے حال کو بھی بہتر نہیں کر سکتے۔ اسی نقطۂ نظر سے ہم نے مسئلہ فلسطین کی جو تاریخ ہے اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ مسئلہ فلسطین کیسے شروع ہوا، مختلف مراحل میں کیسے گزرا، مختلف مراحل سے، اور کہاں کہاں پر غلطیاں ہوئیں اور ان غلطیوں کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا عدد سائیں کے ساتھ جاری ہے۔ ظفر اللہ خان صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ نے مسئلہ فلسطین کی تاریخ کا ایک بہت جتنا ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں جتنا ہو سکتا تھا اس کا آپ نے احاطہ کیا، مرحلہ وار آپ نے مختلف تاریخی جو مراحل تھے ان کا ذکر کیا۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ فلسطینیوں کی آزادی کے لیے جو کوششیں ہوئیں اس میں جو وہاں ان کی تحریکیں تھیں، جو تنظیمیں تھیں، وہ اپنا کردار ادا کرتی رہیں، اور یہ مختلف تنظیمیں، ان تنظیموں کا تعارف بڑا ضروری ہے۔ حماس چونکہ اس وقت بہت خبروں میں ہے اور 6 اکتوبر کا جو واقعہ وہ براہ راست حماس کے ساتھ منسلک ہے، تو فلسطینیوں کی تنظیموں کے بارے میں اور ان کے باہمی روابط کے بارے میں آپ کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ فلسطین ایک خنجر ہے جو امت مسلمہ کے قلب میں جڑا ہوا ہے اور مسلسل اس سے خون رس رہا ہے، اور آج جو غزہ میں ہو رہا ہے یہ وہی خون ہے۔ کہنا آسان ہے کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں اتنے بندے مر گئے ہیں، بچے مر گئے ہیں، خواتین بیوہ ہو گئی ہیں، مائیں لاشیں اٹھا رہی ہیں، کہنا آسان ہے، یہاں بیٹھ کے دانشوری آسان ہے، جو جن پہ گزر رہی ہے ان کو اندازہ نہیں ہمیں کیا گزر رہی ہے۔ وہ جو گزرتے ہیں داغ پہ صدمے، آپ بندہ نواز کیا جانے، دکھ ان کو ہوتا ہے جن پہ آگ جل رہی ہوتی ہے، اور آگ بھی کس کی؟ پورا مغرب اسرائیل کے ساتھ ہے، اور نئے نئے بم بناتے ہیں باہر کے، اور تجربے ادھر آگے کرتے ہیں ہمارے اوپر۔ تو اس لیے بہت ہی ہمارے لیے تکلیف دہ معاملہ ہے، لیکن تکلیف دہ کا مطلب یہ نہیں کہ سر ماریں اپنا، کوئی حل تو ڈھونڈے نا، دیکھیں تو صحیح کہ ہماری بھی غلطی ہے کہ نہیں، ہم نے امریکہ کو گالی دینی ہے یا صرف اسرائیل کو گالی دینی ہے؟ گالی سے کیا مسئلہ حل ہوگا؟ وہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے نا۔ اس حوالے سے ہم نے یہ تاریخی پس منظر دیکھا تھا محبت میں۔ ہم تو ہم ہی ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ فلسطین ہمارے اندر جو ہے وہ سینے میں خنجر گھونپا گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قبلہ جو ہے اس کی توہین ہو رہی ہے معاذ اللہ، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے نا ساتھ کے ساتھ کہ ہمارا کیا رول صحیح بھی تھا، تاریخ میں ہم صحیح دھارے پہ تھے، غلط تھے۔ تو جب فلسطین کا مسئلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے تو مذہبی لوگوں نے نا اس کو کھڑا کیا۔ پہلا جو نام آتا ہے وہ مفتی اعظم فلسطین تھے، امین الحسینی، تو اس نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے وہاں، غالباً 31 32 33 میں، مطلب اس کے قریب کی کوئی پیریڈ ہے۔ معتمر عالم اسلامی بڑی ایکٹیو ہوئی اس زمانے میں، بلکہ غالباً بنی انہوں نے بنائی تھی مفتی صاحب نے۔ انہوں نے مسلمان دنیا کو اور مقامی علماء کو اور مقامی سیاسی قیادت کو سب سے پہلے کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ فلسطین بن گیا۔ فلسطین جب بنا تو بنیادی طور پر ابتدائی پیریڈ میں تو 50 کی دہائی میں، 60 کی دہائی کی ابتدا میں اس کاز کو فلسطینی بذات خود لیڈ نہیں کر رہے تھے۔ فلسطین کی جو کاز تھی اس کو لیڈ کر رہے تھے بیسیکلی اردن والے، چونکہ اردن کے پاس تھا نا جب یہ فلسطین وغیرہ تھے، تو اس وقت اردن ہی ملک تھا، یا ادھر دوسری طرف سے یہ جو ہے عرب ورلڈ ناصر مصری کر رہے تھے، حافظ اسد جو تھا وہ سیریا والا وہ کر رہے تھے، کوئی لبنانی کر رہے تھے، کوئی باقی عرب دور کر رہے تھے۔ لیکن 60 کی دہائی میں پھر ایک فلسطینی مقامی قیادت کھڑی ہوئی، جس میں بہت بڑا حصہ جو ہے یاسر عرفات کا تھا۔ یہ کویت وغیرہ میں پڑھے، واپس آئے، انجینئر تھے بیسیکلی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک تنظیم بنائی، اس کا نام الفتح رکھا۔ اس کے سربراہ رہے، جس کے آج سربراہ ابو مازن، یہ عباس جو آج کل ہیں صدر، یہ اس کے صدر، یہ نمبر 2 تھے ان تنظیم میں، محمود عباس۔ ہاں، وہ عباس جو ہے عرفات کے ساتھی ہے پرانے۔
پھر ایک جارج حباش تھے، انہوں نے فلسطینین لبریشن فرنٹ بنا لی. اس طرح چھوٹی چھوٹی بہت ساری تنظیمیں بن گئی. ان تمام تنظیموں کو احساس ہوا کہ ہم آپس میں ایک امبریلا تنظیم بنائیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپس میں کام کرتے رہیں گے لیکن ایک بڑی تنظیم ہماری. وہ پھر بنی PLO، پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن. اس کے اندر بہت ساری تنظیمیں تھیں، وہ ایک امبریلا آرگنائزیشن تھی. اس میں سب سے بڑی الفتح تھی، چونکہ سب سے بڑی تھی. اس کا فگر وہ بڑا کزمیٹک تھا، وہ بڑا بیچارہ بہت ہی وہ متحرک لیڈر تھا، تو وہ بن گیا الفتح کا سربراہ بھی اور PLO کا بھی، اور PLO کی وہ شناخت بن گئی. شناخت وہی تھے. ہاں، یاسر یاد ہے عرفات کہ ہی ہم نے شناخت بچپن میں بالکل دیکھا ایسے. اس کا وہ رومال ہولسٹر والے، وہ جو پستول اور اپنا عربی، اور وہ بلو گرین ملٹری جیکٹ. میں بچہ تھا جب وہ انہوں نے نا تقریر کی تھی اقوام متحدہ میں. میں اپنے سامعین سے کہوں گا کہ وہ تقریر YouTube پہ اویلیبل ہے، لکھیں یاسر عرفات سپیچ ان دا UN. وہ گئے اور ملک اپنے وہ ملٹری فٹیگ میں تھے، سارے گلے لیڈر تھے نا وہ تو بہت دفعہ بات چیت ہوئی کہ آپ سوٹ پہنے، اس نے کہا میں یہی لباس پہنوں گا. ان کی شناخت تھی. تو وہاں انہوں نے جو تقریر کی وہ بہت خوبصورت تھی. وہ ہمارے پاکستان میں اس زمانے میں بہت اس کے ترجمے ہوئے تھے. جی. تو اب صاحب نئے لوگوں ان کی کو تصاویر یہاں پہ پاکستان ہمارے تو ہیرو تھے جی، میرے ہیرو تھے، گھروں میں لگائی جاتی. ہم صادر ہماری عقیدت ہے نا فلسطین سے، بیت القدس کی وجہ سے. مسلمان بھی ہیں، قدس تو ہمارا قبلہ ہے نا، ہمارے نبی معراج ہمارا وہاں سے ہوتا ہے. تو ہمارا تو عقیدت ہے. عرفات سے ہماری بڑی محبت تھی اور ہونی چاہیے. وہ غیر معمولی آدمی تھا، وہ بہت قربانی دی اس نے مسلمان کاز کے لیے، القدس کے لیے. تو پاکستان جب آئے تھے نا، تاریخ اس میں آئے تھے وہ 74 میں پہلی دفعہ. مجھے یاد ہے، ہم تو شاید میں تو 10-12 سال کا ہی نہیں تھا. ہمارے والد بتاتے تھے بعد میں، مسلمانوں میں بڑا جوش تھا اس کے آنے پہ. ہونا چاہیے، ہمارے ہیرو تھے. تو وہ اس نے پھر سب کو اکٹھا کیا، اس نے شکل بنائی. تو وہ جب UN میں گئے نا، بڑی مشہور سپیچ ہے کہ دیکھو میرے ہاتھ سے زیتون کی ٹہنی گرنے نہ دو. یہ ترجمہ کسی پاکستانی شاعر نے کیا تھا ان کی سپیچ کا. انہوں نے کہا دیکھو میں لڑ رہا ہوں، میں لڑتا رہوں گا، لیکن آج میں عالمی امن کو کہنے آیا ہوں، عالمی ضمیر کو، کہ میں فلسطینی ہوں. ہمارے پاس زیتون ہوتا ہے، زیتون کی شاخ جو ہے امن کی نشانی ہے. میں آج دنیا کو امن کی دیتا ہوں، اس کو قبول کرو اور مجھے لڑنے میں مجبور نہ کرو. بڑی زبردست تقریر تھی. وہ بچوں کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ وہ YouTube پہ سنیں. اس کا ترجمہ بھی نیچے آ رہا ہوتا ہے، لیکن کسی نے نہیں سنا. وہ لڑتے رہے. تو گویا کہ یہ تنظیمیں اس طرح بنی، یہ چلتی رہیں. ریکگنائز دنیا نے ان کو کر لیا. جب بھی بات چیت ہوتی نہیں تھی PLO سے ہوتی تھی. اوسلو اکارڈ ہو گیا 1993 میں. الیکشن ہوئے اس کے بدلے میں لوکل. جو علاقے لنگڑے لولے مسلمانوں کو ملے، مغربی جو ہے پٹی جسے ہم کہتے ہیں ویسٹ بینک، اور تھوڑا سا یہ غزہ چھوٹا سا، یہ جب ہم ملا اس میں الیکشن ہوئے. الیکشن کیا تھے؟ وہ لوکل الیکشن. پاور تو پوری دی نہیں تھی اسرائیل نے. یہ PLO جیت گئی الفتح. سادہ ان کی نمائندہ تھے. عرفات صدر بن گئے، جتنا بن سکتے تھے. کنٹرول تو سارا اسرائیل کا تھا. جب تھوڑا معاملہ آگے بڑھا، اور خاص طور پہ جب عرفات فوت ہو گئے یا ان کو زہر دے دی گئی، مجھے تو یقین ہے کہ اس کو زہر دی گئی، اس کے بعد پھر غزہ میں جو الفتح جو تھی نا اور PLO، اس میں صاحب زیادہ تر مسلمان تھے، عیسائی بھی تھے. اور وہ ایک سارٹ آف مسلمانوں کا نام تو لیتے تھے. عرفات نماز پڑھتا تھا، مطلب وہ اس طرح کا مذہبی آدمی تھا، تلاوت کرتا تھا، لیکن بنیادی طور پر ان کی شناخت ایک سیاسی تھی، جس کو عام معنوں میں لوگ سیکولر کہہ لیتے ہیں. میں تو سیکولر لفظ استعمال نہیں کرتا، یہ غلط لفظ ہے، ہمیں سمجھ جانا چاہیے. میں استعمال نہیں کرتا، لیکن وہ ایک اس طرح کے دینی تنظیم نہیں تھی. ہاں، ان کا یہ کلیم بھی نہیں، سیاسی کلیم تھا بالکل ایسے. لیکن وہاں جو مسلمان کچھ تنظیمیں تھیں وہ الگ ہو گئیں. تو انہوں نے کہا جی اسلام. اور پھر ان میں سے ایک تنظیم حماس بنی. وہ مولانا یاسین صاحب ہوتے تھے، بڑے مجاہد قسم کے. ہاں، اور اسرائیل نے ان کو شہید کر دیا. وہ ایک خاص ویو رکھتے تھے کہ اسلامی جہاد ہوگا تو ہم اس کو فتح کریں گے، اور سیاسی جدوجہد کمزور ہے. ان کا ایک ویو تھا جو ہم سمجھتے ہیں تھوڑا سخت تھا. تو اس کے ماننے والے جو نوجوان تھے، جو اسلامکلی موٹیویٹڈ تھے زیادہ،
وہ انہوں نے غزہ میں الیکشن جیت لیا لوکل گورنمنٹ کا. آبادی جو 15 لاکھ اس وقت تھی, اب تو 22 ہے نا, جیت گئے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ویسٹ بینک میں پی ایل او جیت گئی, الفتح. اب دیکھو اتنا سا ملک ہے, اب اس کے اندر بھی پولیٹیکل لیڈرشپ دو حصوں میں موجود ہے. آپ اس کا اندازہ لگائیں نا کہ آپ کی پولیٹیکل کاز کو کتنا نقصان پہنچے گا آپ کی لڑائی سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کون صحیح تھا کون غلط تھا, یہ میرا کام نہیں ہے, یہ ان کا کام ہے فیصلہ کرنا. آئی ایم نو باڈی. میں تو ایک محبت میں ایک طالب علم کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں نا کہ ہم آپ کے حامی ہیں. بھائی اکٹھے رہو, کچھ تنظیم بناؤ ایسی, اوپر چلو ایک کٹھی ہو, اندر سے اختلاف ہو جاتا ہے. جیسے پی ایل او کے اندر تھا, جیسے پی ایل او کے اندر تھا, یہ ٹھیک ہوتا ہے. جیسے پاکستان میں آپ دیکھیں نا ایک بڑا کاز آتا ہے, جب پچھلی دفعہ نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تو اے پی ایس کا اٹیک ہوا تو انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی بلایا, جماعت اسلامی کو بلایا, سب کو بلایا, ساری قوم کٹھی بیٹھی آپس میں. دیکھو یہ ہمارا ایک ہے آپس میں لڑائی, بالکل صحیح. ایک ہے ہماری کامن لڑائی, لارجر گول ہے وہ مد نظر رہنا چاہیے. تو پاکستان کی لیڈرشپ میں نے دیکھا ہے کہ اس معاملے میں زیادہ میچور ہے. ہم تو ویسے ہماری عادت پڑ گئی نا, ہمارے کو برا بھلا کہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہماری لیڈرشپ ساری ہم نے دیکھا ہے 65 میں ایوب خان کے خلاف ہم اکٹھے ہو گئے تھے, بالکل. اور لیکن ایوب کو ہم نے سپورٹ بھی کیا تھا, حالانکہ وہ تو ماشاء اللہ کا ڈکٹیٹر تھا. اسی طرح جب کانسٹیٹیوشن بنا سارے اکٹھے تھے, حالانکہ بھٹو سے کتنا اختلاف تھا, ولی خان جماعت کا, اسلامی جماعت اور اسلامی اس کا. طرح کے تو یہ ہماری factions لیڈرشپ موجود تھے. مطلب ہمیں ہر وقت نہیں اپنے آپ کو برا کہنا چاہیے. ہماری لیڈرشپ بہت میچور ہے اس معاملے میں, اکٹھے ہو جاتے ہیں. ویری گڈ, ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. فلسطینیوں نے تھوڑی کمزوری دکھائی کہ آپس میں لڑ پڑے اور متشدد ہو گئے. اب ہوا کیا, ویسٹ بینک میں پی ایل او کے پاس رہا, الفتح کے پاس زیادہ تر. جاج حباش بھی مر گیا تو بس یہ فلسطینی مسلمان چیکتن جو ہے, لیکن مسلمانوں نے بڑی عقل مندی کی ویسٹ بینک میں. انہوں نے, آپ کو حیرانی ہوگی, جو ہماری بچپن میں ہیروئن تھی نا لالا خالد, یہ عیسائی ہے, کسی کو نہیں پتا, پی ایل او کے اندر تھی, مسلمان تنظیم کے اندر تھی. اب آپ بلکہ جاج حباش کے ساتھ تھی. جاج حباش بہت متشدد عیسائی تھا, اس کو عرفات نے ساتھ رکھا ہوا تھا, وہ مر گیا. جب ان کی پہلی گورنمنٹ بنی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی فائنانس جو انفارمیشن منسٹر تھی وہ حنان اشراوی, وہ کرسچن تھی. لیکن عرب اچھا کیا انہوں نے کہ یہ جھگڑا نہیں کیا آپس میں, ورنہ اور لڑ پڑتے, کیونکہ عیسائی بھی تو وہاں حقدار ہے نا. عیسائی بھی کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام کا علاقہ ہے, یہود نے کیوں قبضہ کر لیا, یہود تو نہیں کرنا چاہیے, زائنوں نے کیوں قبضہ کر لیا. تو یہ کاز انہوں نے اچھا کیا. لیکن حماس جو ہے نا وہ تھوڑی الگ ہوئی, اور اس کا نقصان ایک تو فلسطینی آپس میں لڑ پڑے, ایک یہ ہے کہ اسرائیل کو ان کو دبانے کا ایک اور بہانہ مل گیا. تو یہ ایک چھوٹا سا ان کا آپس میں تعارف ہے جو آپ نے پوچھا. اچھا, حماس اب عملاً جو ہے 2 تنظیمیں رہ گئی ہیں, ادھر فتح اور پی ایل او رہ گئی ہے ویسٹ بینک میں, اور غزہ میں صرف ایک رہ گئی ہے بڑی, باقی الجہاد چھوٹی موٹی ہیں. بیسیکلی حماس کا اگر آپ پچھلے کے چند سالوں سے جو ان کا طرز عمل ہے, ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو دیکھیں تو اس کے اوپر آپ کا انالیسس کیا ہے؟ دیکھیے, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ قربانی دی ہے, اب بہت بندے انہوں نے شہید کرائے ہیں, اور بہت زیادہ ایکٹیو رہے ہیں کہ ایک پورا کنٹرول اسرائیل کا ہے وہاں. اس کے باوجود بھی وہ سرنگیں بنا کر یا سوشل میڈیا میں رہ کے زندہ رہے. لیکن مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ جذباتیت زیادہ دکھائی ہے. اس کا نقصان ہو رہا ہے کہ چھوٹا سا علاقہ ہے اور بار بار اسرائیل وہاں حملے کر کے ہر شے توڑ دیتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ کتنے فیصد بلڈنگ گر گئی ہیں. جی 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 70-80% بلڈنگ اس نے گرا دی ہے. اب مجھے بتائیے, گھر بنانا آسان ہے, ہسپتال بنانا آسان ہے, سکول یونیورسٹی بنانا آسان ہے؟ آسان کام تو نہیں ہے. کتنا وقت لگتا ہے, پیسے ان کے پاس ہے نہیں, مسلمان دیتے ہیں بیسیکلی ملک, یا ان کے جو باہر فلسطینی رہتے ہیں وہ بیچارے بھیجتے ہیں. بالکل. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کی یہ جو ملیٹنسی تھی, یہ جو شدت پسندی تھی, اس سے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ملا کچھ نہیں, اور اس سے نقصان ہوا. اور دیکھیں نا, یہ جو آخری حملہ ہے, انہوں 6 اکتوبر 2023 کی بات کر رہے میں ہیں. مانتا ہوں کہ جی آپ نے جو 4-5 باتیں دانشور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انونسیبل تھا, کہتے تھے جی اسرائیل پہ حملہ نہیں کر سکتا, تو انہوں نے کر دیا. میں نے مت ٹوٹ گئی اسرائیل کی. بھائی ٹوٹ کے ہی مان لیتا ہوں, لو جی ان کے بندے ہم نے پکڑ لیے جی, یہ کیا جی, وہ کیا جی. ملا کیا آپ؟ واپس آئے, اندر گھس گئے آپ کے, انہوں نے تیس سے نیس کر دی. یہ کیا نا.
لیکن لوگ کہتے ہیں آپشن بھی تو کوئی نہیں تھا. نہیں، کوئی کیا نہیں. کریں نہیں، آپ 70 سال سے آپ ایک مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کی بالکل ایسی حالت یہ ہے کہ آپ کی کوئی بات نہیں سن رہا دنیا میں. دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوا نا کہ مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو گیا نا. پہلے بھی تھا لیکن میڈیا کی وجہ سے بڑے بڑے جلوس نکلے ہیں انگلینڈ میں، بہت بڑے جی لمبے، ویسٹ میں بڑی آواز بہت نکلے. لیکن جو ملیٹنٹ تنظیمیں ہیں، مسلح تنظیمیں، ظاہر ہے وہ کوئی ملٹری سلوشن ہی سوچ سکتی ہیں نا، وہ اس سے باہر تو وہ سوچ نہیں سکتی. لارجر فریم میں اگر آپ دیکھیں تو کیا آپشنز تھے فلسطینیوں کے پاس؟ 1917 میں اسرائیل نے انگلینڈ نے اعلان کر دیا تھا، برٹن نے، کہ ہم اسرائیل بنائیں گے. ہم نے 1917 سے لے کر 48 تک ہم نے کیا کیا؟ کوئی تیاری کی؟ وہ ملٹری تنظیمیں بنا رہے تھے ہگانا، جس کے بعد انہوں نے ہمیں مارا. ہم نے کوئی تنظیمیں بنائیں؟ پھر 48 میں ہمیں ملک دے رہے تھے، ہم نے لیا. اس کے بعد اسرائیل آ گیا، انہوں نے مدت زمان کھڑی کی. انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں سے دوستیاں کی، انویسٹمنٹ لے آئے، ملک کھڑا کیا. ٹھیک، سائنس ٹیکنالوجی میں شدید اپنے آپ کو بڑھایا. ہم نے نہیں کیا نا. ہمارے آپشن یہ تھے. پولیٹیکل سٹرگل ہم رکھتے. دیکھیں ملٹری تنظیمیں دنیا میں 100 میں سے ایک کامیاب ہوتی ہے. تاریخ یہ بتاتی. آپ اپنی تاریخ دیکھ لیں، سب سے پہلی ملٹری تنظیم کون سی تھی؟ خوارج. مجھے بتائیے خوارج سے نیک کون تھا؟ کسی کو تقویٰ میں بے مثال لوگ. میں کہتا ہوں مولا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ہم ان کی گردنیں کاٹتے ہیں، قرآن نکلتا ہے کہ نہیں ہے؟ گالی نکالتے تھے لوگ، حضرت علی کہتے تھے گالی مت نکالو، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ گمراہ ہیں. یہ نیک لوگ تھے، سب سے زیادہ نیک اس صحابہ میں. اور انہوں نے کیا کیا؟ بندوق اٹھائی. کس نے مارا ان کو؟ سیدنا علی جیسے آدمی نے، جو بالکل ہی صوفی مزاج اور نفیس، وہ چاہ ہی نہیں رہے تھے کہ اس طرح علی تو امت کے اندر اس طرح کا کیسے؟ علی کا مزاج ہی نہیں نا. ایسے پیار کرنے والا صوفی قسم کا، نبی کے گھر میں پلا ہوا ایک عالم قسم کا آدمی تھا نا. علی کوئی واریر تو اس طرح نہیں تھا نا. لیکن آپ نے بھی اس کو مارا. آپ کو پتہ ہے گڑبڑ مجبور ہو گئے. نہیں، ٹھیک مارا نا. ہم تو کہتے ہیں ٹھیک مارا. مر گئے نا، مٹ گئے نا دنیا سے. ملا کیا آپ کو؟ مسلمانوں کو لڑا دیا آپ نے، حضرت علی کو شہید کر دیا، معاویہ کو مارنے گئے تو بچ گیا. اپنے آس کو فتنہ کھڑا کیا نا آپ نے. اور اس نیکی کے باوجود بھی مسلمانوں کی تمام تھیولوجیکل کتابوں میں ان کو گمراہ لکھا گیا. کافر تو ہم نہیں کہتے ان کو، نہیں، لیکن گمراہ تو ہم کہتے ہیں نا. کیوں کہتے ہیں؟ ان کی نیکی کو ہم بھول گئے ہیں. آج کل میں ایک بات جان بوجھ کر رہا ہوں، یہ اب بھی لوگ ایسے ہی ہیں، بہت سارے جو ان کی طرح نیک ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسٹیٹ کے ساتھ لڑنا مناسب نہیں ہے، یہ نقصان ہوتا ہے. ہم لڑ چکے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ان کو سوچنا چاہیے، عربوں کو، فلسطینیوں کو، کہ آپ اگر اسرائیل سے لڑنا چاہتے ہیں، مسلمان دنیا پوری کا مسئلہ یہ عربوں کا نہیں رہا، یہ اب ہم سب کا ہے. میرے خنجر مجھے محسوس ہوتا ہے نا، آپ ملیٹریلی جب مقابلہ نہیں کر سکتے اسرائیل کا، آپ لڑیں گے کیسے؟ قرآن مجید کیا تعلیم دیتا ہے؟ وَدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ. اپنے بھرپور طریقے سے آپ کرو نا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. اس میں وہ ڈرون بنائے بیٹھے ہیں، وہ ان کی شیلڈ ہے، آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. آپ بنائیں یہ. ان کی یونیورسٹیاں اسلام، میں تصوف کا طالب علم ہوں نا، تصوف کی سب سے اچھی کتاب جو ہے نا وہ مجھے ہبرو کی یونیورسٹی کی ملتی ہے، یروشلم کی ملتی ہے. میں نقشبندیوں سے منسلک ہوں. نقشبندیوں کے سب سے اچھی کتاب ان لوگوں نے لکھی ہے. ہم لکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم نہیں کرتے. ایگریکلچر وہ بناتے ہیں، تعلیم وہ بناتے ہیں، ٹرانسپورٹ وہ بناتے ہیں. ٹھیک. اپنے بچوں کو یہ آپ کو پتہ ہے، یہ موبائل استعمال نہیں کرنے دیتے، سوشل میڈیا ایک خاص ایج تک. بناتے ہیں، دنیا کو دیتے ہیں، بچوں کو نہیں خراب کرنے دیتے. میرے بھائی قوموں کو بنانے کے یہ طریقے ہوتے ہیں. دیکھیں آپس میں وہ دشمن ہیں، مسلمانوں سے لڑائی ہوئی ہے حماس کا، وہ سارے کٹھے ہو گئے ہیں. ہم کٹھے ہوتے ہیں؟ ہم تو نہیں ہو رہے پی ایل او اور وہ. اچھا بات یہ ہے کہ ہم جذبات سے بیٹھ کے کہیں جی فوجیں، میں نے کسی کا بیان پڑھا تھا، میں نام نہیں لیتا، کہ جی کیرا میں تمام مسلمان فوجی سربراہ اکٹھے ہوں. اور میرے بھائی آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ نے 4 جنگیں لڑ لی ہیں، ان سے کیا ملے گا آپ کو؟ اچھا اگر یہود نے اپنے آپ کو بنایا ہے نا، 1400 سال بھی لگائے ہیں، 2000 سال، اور آخری 150 سال میں انہوں نے بہت کوشش کی ہے. ہم جب تک یہ علمی لحاظ سے، ٹیکنالوجی، سائنس کے لحاظ سے اور پولیٹیکلی جب مضبوط نہیں ہوتے، آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ تو ہو گیا لانگ ٹرم، کیونکہ لانگ ٹرم میں ہی یہ ممکن ہے کہ آپ ان تمام مراحل سے گزریں، یہ سب کچھ سیکھیں. شارٹ ٹرم میں ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں؟ ڈپلومیسی میں ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ صلح حدیبیہ، مختلف جو فورمز ہیں وہ کون کون سے؟ صلح حدیبیہ
اور آپ کے پاس بہترین نمونہ ہے. حضور نے کر کے دکھا دیا آپ کو کہ دیکھیں جب مشکل آتی ہے تو آپ نے لانگ ٹرم سوچنا ہے, سر نہیں مروانا. اپنے آپ کو بچایا نا صلح حدیبیہ میں, اور فتح مکہ کر لیا. اس شکست کو جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو نہیں تھے, اوپر باندھنے کو تیار نہیں تھے, سائن نہیں کرنے پہ تیار تھے, وہ صلح حدیبیہ پہ مسلمان سر کٹانے پہ تیار نہیں تھے. پتہ نا آپ کو؟ جی بالکل ایسے. اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ فائدہ اسی میں ہے, دور دور دیکھ رہے تھے. وہ قرآن مجید نے کہا ان فتحنا لک فتح مبینہ. پیسفل اسٹرگل, اپنا خون نہ کٹوائیں. پیسفل اسٹرگل سے مراد پولیٹیکل اسٹرگل ہے, لوگوں کو پڑھائیں, باہر دنیا کو بتائیں, یو این کو بتائیں, ہیومن رائٹ کی تنظیموں کو بتائیں, دانشوروں سے بتائیں, پبلک اوپینین مولڈ کریں, اپنا بندہ بچا کے رکھیں, اپنے اختلافات کو ختم کریں, اپنی ڈیولپمنٹ کریں, تباہی پہ بار بار انووک کر کے تباہ مت کریں, اپنے آپ کو بچا کیا ہے آپ کے پاس. تو پیسفل اسٹرگل, یہ جو مطلب ٹالسٹائی نے, عیسیٰ علیہ السلام نے, نبی پاک نے, اور ٹالسٹائی نے عہد حاضر میں اور لوگ نام نہیں لیتا. قائد اعظم کو دیکھ لیں, قائد اعظم نے آپ کو پاکستان دیا نا, 2 لوگوں سے لڑ رہا تھا. ہمیں دانشوروں کو آج کل بڑے مروڑ اٹھتے ہیں, عجیب فضول باتیں میں سن رہا ہوتا ہوں, ٹی وی میں بیٹھے ہوتے ہیں. وہ برٹش امپائر سے بھی لڑا اور انڈین امپائر سے, جو ریلیس امپائر, ان سے بھی لڑا. بچا بچا کے آپ کو ملک دے گیا نا. اب ہم بیٹھے ہیں نا ہندوستان میں, کیا حال ہے مسلمانوں کا, ان کو سمجھ نہیں آتی. جو بچہ مسلمان پڑھتا ہے نا, دکان کھولتا اس کو آگ لگا دیتے, جاب تو وہ دیتے نہیں ہیں. میں نے پورا ریسرچ پیپر لکھا تھا. 20% مسلمان ہے, 0.1% آرمی میں ہے. یو پی میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے, ہائی کورٹ میں 40 ججز ہوتے ہیں, 1 مسلمان ہوتا ہے. یہ تو انہوں نے حل کیا آپ کا. آپ کو لون نہیں دیتے, اکانومی آپ کی انہوں نے برباد کر دی ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن جناح جو تھے, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, وہ سادہ مشرق و مغرب کو جانتے تھے. انہوں نے کوئی سختی کا راستہ اختیار نہیں کیا. ہماری تنظیمیں تھیں نا, ہمارے ہیرو ہیں عطا اللہ شاہ بخاری, میرے تو استاد گھرانا نا, ان کا سخت ویو تھا, امت نے نہیں مانا. احرار جو تھے, مشرقی جیسا ذہین آدمی, وہ آیا نا بیلچے لے کے, وہ فاشسٹوں کی طرز پہ چلنا چاہتا تھا نا. آپ کو پتہ یہ ہٹلر نے گاڑی بھیجی, دوستی تھی, ختم ہو گئے نا. جیتا کون؟ پرامن. وہاں کانگریس پرامن تھی, جمعیت علماء ہند پرامن تھی. علماء میں سے احرار غصہ کرتے تھے, لیکن جیتے کون؟ پرامن. دیکھیں یہ آپ کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے غصہ, اور آرام سے چلنا پڑتا ہے. نبی بھی یہی بتاتے ہیں, پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی یہ بتاتے ہیں, نفسیات دان بھی. مسلمان بدقسمتی میں آخری ہم بڑے غصے اور جذباتی ہیں. یہ میں نے پوری تاریخ آپ کو بتا دی ان کے جذبات کی, سوائے تباہی کی آپ نے کچھ نہیں کیا. خدا رب عقل کرو, عقل سے چلو. اور جو چیز عقل بتاتی ہے اس کے مطابق لانگ ٹرم حکمت عملی کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس سے حاصل کرو. ورنہ اتنا اس علاقہ رہ گیا ہے, آپ بندے مروائیں گے, فلسطینی مر جائیں گے, وہ کیا ملے گا آپ کو؟ صحیح. ظفر اللہ خان صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. اور ناظرین, پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ اپنے ماضی سے نہیں سیکھتے ان کا حال بھی صحیح نہیں ہو سکتا. جواد ہمدانی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.